اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بعض ان مخلصین صحابہ کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں اس بات کا اس پر شرمندگی بھی تھی کہ وہ شریک نہیں ہو پائے. حالانکہ وہ چاہتے تو شریک ہو سکتے تھے، لیکن وہ شریک نہیں ہو پائے. انہیں اس بات کا اعتراف ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں شریک ہو جاؤں لیکن نہیں ہو پایا. تو ان صحابہ نے پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اس واقعے کا ذکر ہے اس سورت میں. اس بنیاد پہ اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے ذکر انشاءاللہ اس سورت کے آخر میں آئے گا، اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوگا. بہرحال اس میں جو ابتدا ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ اب اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا، اسلام کو حکومت حاصل ہو گئی. تو اب جو مشرکین ہیں جو ہر وقت ستاتے آئے، پریشان کرتے آئے، اب وہ محکوم ہو گئے. تو ان کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کے پاس یہ ہے کہ یا تو آپ اسلام میں داخل ہونا چاہے ہو جائیں، یا آپ جزیرۃ العرب سے چھوڑ کر جانا چاہیں، اس کو شہر کو، ملک کو باہر جانا چاہے، اب آپ جا سکتے ہیں. یعنی یہاں اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب یہاں اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا. تو اب آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں. 4 مہینے تک کی مہلت آپ کو مل رہی ہے، اس کے اندر آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے، خود آپ کا اختیار ہے. اس کے علاوہ وہ مشرکین جن سے کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے سے ایک مدت تک، تو اب وہ اس مدت کو پورا کرنے کا حکم ہے. جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ایگریمنٹ کا معاملہ ہے کہ بھئی امن و امان قائم رکھیں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو انہیں بھی جو ہے اس مدت کی مہلت دی گئی، اس مدت تک. اس کے بعد انہیں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جائے، ملک چھوڑ کر جانا ہے چلے جائے. یہاں اب حکومت تو اسلامی نظام کے مطابق ہی ہوگی. بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 17 میں سورہ توبہ کی. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اس میں ابھی مشرکین کا ذکر چلا آ رہا ہے. یہاں مشرکین کی اس بات کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں پر فخر کیا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ بھئی ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم حرم کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو خود آلریڈی اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، زمزم پلانا، کھلانا پلانا حاجیوں کو، تعمیر کرنا حرم کی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا. یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا، چاہے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے، وہ غریبوں کو کھلائے، حاجیوں کو کھلائے، کعبے کی تعمیر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جب تک ایمان نہ ہو تب تک کوئی عمل صالح اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہونے والا. اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے. فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر، بڑے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور حنین نامی مقام پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، حنین پر پہنچتے ہیں. لیکن یہ ایسی جنگ تھی غزوہ حنین جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12 سے 14 ہزار کے قریب ان کی تعداد تھی. تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بھئی آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں آزمائش میں ڈالا کہ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو یہ قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایک بار میں زبردست طریقے سے تیروں سے حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کی جو صفیں تھی وہ منتشر ہو گئی. مسلمان بالکل منتشر ہو گئے اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اچانک اس طرح حملہ ہونے لگا. تو لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور بعض دیگر صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اور پھر اخیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی انصار اور مہاجرین کو اور پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو دوبارہ سارے مسلمان اکٹھا ہوئے اور پھر زبردست طریقے سے ان کا مقابلہ کیا اور مسلمان اس جنگ میں بھی غالب آئے، جیت گئے. لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا یہ دکھانے کے لیے کہ تمہاری نظر تعداد اور اسباب کے اوپر نہ ہو. تم یہ نہ سمجھو ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، اتنے اسباب ہے تو ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا. نہیں، بلکہ ہرانے اور کسی کو جتانے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یعنی کون غالب آئے گا، کون مغلوب ہوگا، یہ صرف اللہ کے فیصلے سے ہوگا. تو اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے پاس اگرچہ کم ہی تعداد ہو، کم ہی اسباب ہو، جیسا کہ غزوہ بدر میں تھا،
تب بھی تم غالب آؤ گے. لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کتنی زیادہ طاقت کیوں نہ ہو جائے, تم مقابلہ نہیں جیت سکتے, جیسا کہ مشرکین کے ساتھ بھی ہوا. تو مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ صرف ایک اللہ پہ بھروسہ رکھو, اسباب وغیرہ یہ سب سیکنڈری چیزیں. اس کے بعد پھر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے کہ بھئی ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کر لیں, چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جائے, اور اگر یہیں رہنا اسلامی حکومت میں, اسلامی ریاست میں, تو اب چونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کرے گی اور ہماری فوج اور مسلمان آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو بھی وہی حق دیا جائے گا جو مسلمانوں کا ہے, آپ کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, آپ کو زبردستی اسلام میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا, آپ کو اپنے مذہب کی آزادی دی جائے گی, ساری چیزیں رہے گی, آپ کی جان اور مال کی بھی حفاظت کی جائے گی. تو جب اسلامی حکومت اتنا کرے گی تو اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ہمیں, اور اسی ٹیکس کا نام جزیہ ہے. تو اگر آپ جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں ہی رہنا چاہتے ہیں, یہیں پہ تو رہ سکتے ہیں, اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو آپ چلے جائیں, یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ وہیں رہے جزیرۃ العرب میں, لیکن آخر میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کس طرح کسی جگہ پر رہ کر اور فتنہ پھیلا کر اور اس جگہ پہ زبردستی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں. اور دیکھا گیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہوا, ان یہودیوں کی کیا حیثیت تھی فلسطین میں, لیکن آہستہ آہستہ کر کے سازشیں کر کے کس طرح وہ آگے بڑھے, یہاں تک کہ حکومت اور اقتدار انہیں حاصل ہو گیا. تو مسجد اقصی آج ہمارے کنٹرول میں 100% نہیں ہے, انہی کے کنٹرول میں, سارا نظام انہی کے پاس ہے. تو ظاہر ہے یہاں رہتے تو یہاں حرمین پہ وہ قبضہ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے انہیں نکال دو, یہاں مسلمان رہیں گے, وہ آباد نہیں ہونے چاہیے. بہرحال پھر یہود و نصارہ کے ایک برے عقیدے کی تردید کی گئی. آیت نمبر 30 میں آئیے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, کہ یہود جیوز کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیاذ باللہ, نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں علیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے منہ کی بات ہے, ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا کوئی شریک رکھے. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ناحق مال کھانے پر وعید ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اہل کتاب میں بھی کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ, اور خصوصاً ان کے جو علماء تھے یہود و نصارہ کے, وہ پیسے لے کر, رشوت لے کر اللہ کی کتاب میں اور دین میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے, اور پیسے لے کر ان لوگوں کے من کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور وہی سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. لہٰذا آج بھی مسلمانوں کے جو علماء ہے اور جو اہل اقتدار ہے, انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ محض پیسوں کے لیے یا رشوت دیکھ کر یا دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر دین میں کوئی کمپرومائز نہ کرے. ایسا نہ کر بیٹھے کہ بھئی آپ اپنے من چاہے فتوے دے رہے ہیں اور آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات بتا رہے ہیں اور اسے اسلام کا لبادہ پہنا دے. یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 38 سے لے کر تقریباً سورت کے اخیر تک غزوہ تبوک کا ذکر ہے. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں یہ غزوہ اور یہ غزوہ پیش آیا. یہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد واپس لوٹ آئے مدینہ المنورہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جو رومی بادشاہ ہے ہرقل, وہ مدینے پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقابلے کے لیے تیار کیا اور تقریباً 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے. لیکن یہ وقت بہت آزمائش کا تھا, کیونکہ ایک سب سے پہلی چیز مقابلہ بھی کس سے ہو رہا ہے, رومن امپائر سے, رومی سلطنت سے, اور وہ اس وقت کا, وہ آپ سمجھے اس وقت کی وہ سپر پاور تھی, وہ حکومت اتنی بڑی حکومت تھی. اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم, صرف 30,000 کی تعداد میں یہاں سے جا رہے. دوسری چیز, بہت سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں بالکل پک چکی تھی, یعنی اب کھجوروں کو توڑنے کا اور اتارنے کا وقت تھا, اور اسی پر ان کے پورے سال کا سمجھے آپ کے گزر بسر کا معاملہ تھا انہی کھجوروں پر. لیکن انہیں چھوڑ کر انہیں جنگ کے لیے جانا پڑ رہا تھا. گرمی سخت بہت زیادہ, اور حالت یہ کہ بھئی اسباب بھی کم, سواری بہت کم, لوگوں کو جو ہے باری باری ایک ایک اونٹ پر بیٹھنا پڑ رہا تھا.
اتنے اسباب کم ہونے کے باوجود بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام روانہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان حضرات نے پیش قدمی کی. لیکن جب ہرقل کو رومی سلطنت کو معلوم چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کو لے کر ہمارے طرف آ رہے ہیں اور مقابلہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں, تو ان لوگوں نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا. ان پہ رعب پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا, تو انہوں نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا. لہٰذا غزوہ تبوک میں یہاں پر جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی. اچھا, اب یہاں سے کئی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے, ان کے نفاق کا, ان کے جھوٹ کا, اور کس طرح وہ جو ہے بہانہ بناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے چونکہ یہ معاملہ ہے یا وہ معاملہ ہے. خامخواہ جھوٹے عذر پیش کرتے تاکہ انہیں جانا نہ پڑے. تو ان کا ذکر ہے, اور مسلمانوں کا کس طرح مذاق اڑاتے, ان سے کس طرح دشمنی کرتے, حسد کرتے, ان کے خلاف سازشیں کرتے, ان کا بیان ہے. اور اس کے بعد پھر آئے آیت نمبر 40 میں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی صحابی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی صحابیت کا ذکر ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت جب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے. تو ہوا یہ کہ غار ثور میں 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روپوش رہے, وہاں پر مشرکین سے چھپے رہے, کیونکہ مشرکین پیچھا کر رہے تھے, ہجرت کرنے نہیں دینا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ مشرکین کے لوگ جو تلاش کر رہے تھے اس غار سے, اس کیو کے بہت قریب پہنچ گئے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بھئی وہ تلاش کرنے والا تو بہت قریب آ چکا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن اذ یقول لصاحبہ. جب اللہ کے رسول نے اپنے صاحب سے کہا, اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن, کہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ ڈرے نہیں, ان اللہ معنا, اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے ساتھ ہے. تو اس آیت سے ہی اللہ کے نبی یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے کہ قرآن کریم ان کی صحابیت کی گواہی دے رہا ہے. بعض وہ لوگ جو حضرت ابو بکر پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, انہیں صحابی نہیں تسلیم کرتے, وہ اس قرآنی آیت کا انکار کر رہے ہیں. بہرحال اب آئیں آیت نمبر 60 میں. اس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کو کن کن مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے, خرچ کیا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سب سے پہلے جو جن پر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے وہ فقراء ہیں اور پھر مساکین ہیں. فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہوتا ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو, اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنے مال سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے. تو فقراء پر بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا, مسلمان فقراء پر, مسلمان مساکین پر بھی جو ہے مال زکوٰۃ کا خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ عاملین جن کو حکومت نے متعین کیا ہو, یعنی جب اسلامی حکومت ہوگی تو پھر اصل تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے پاس آئے. اب ہمارے ہاں اسلامی حکومت چونکہ قائم نہیں ہے اس لیے سب انڈیویجولی زکوٰۃ دے دیتے ہیں, بھائی کسی غریب کو دے دیا, کسی نے کسی غریب کو. لیکن زکوٰۃ کا جو اصل سسٹم ہے, نظام ہے اسلام میں, وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دی جائے گی. اسلامی حکومت پورے ملک سے زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی اور پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت کے جگہ پر غریبوں پر, مساکین پر اس مال کو صرف کرے گی. تو جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ظاہر ہے کہ جب اسلامی حکومت زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے گی تو افراد کو بھیجے گی, لوگوں کو بھیجے گی, وہ جا کر کلیکٹ کریں گے. تو وہ جو ہیں جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہوں گے اسلامی حکومت میں, تو زکوٰۃ کے ہی مال سے ان کی تنخواہ بھی, ان کی سیلری بھی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد مؤلفۃ القلوب کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی تھی. مؤلفۃ القلوب کا کیا مطلب ہے؟ ان سے مراد وہ نیو مسلمز ہیں جو ضرورت مند بھی ہوں اور پھر اسلام میں ابھی داخل ہوئے ہوں اور اسلام میں برقرار رکھنے کے لیے اور دل جوئی کے لیے انہیں جو ہے زکوٰۃ دینا جائز ہے. لیکن یہ اس وقت کا حکم ہے جب اسلام نیا ابھر رہا تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہہ دیا کہ اب مؤلفۃ القلوب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے. تو اس وقت ضرورت تھی ایسے لوگوں کو جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, ان کا ایمان تو ابھی چونکہ راسخ اتنا ہوا نہیں تھا کہ وہ ہر چیز کو 100% قربان کر لیں, تو انہیں اسلام میں برقرار رکھنے کے لیے, ان کی دل جوئی کے لیے, کیونکہ بہت سی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, تو ظاہر ہے ان کو بھی دینے کی اجازت دی گئی تھی, زکوٰۃ دینے کی اجازت. وفر رقاب, اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے, یعنی اگر کوئی غلام اس کا مالک کہہ دے کہ تم اتنے پیسے لا کر دے دو مجھے, اتنے پیسے لاؤ تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا دے. اب تو سلیوری کا
مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے سلیوری کے دروازے کو کس طرح بند کرنے کی کوشش، بھرپور کوشش کی۔ بہت سے مختلف طریقے اسلام نے اختیار کی اللہ تعالیٰ نے کہ آہستہ آہستہ یہ سلیوری کا معاملہ، غلامی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو سارا جو اعتراضات سارے کیے جاتے ہیں غلامی کو لے کے وہ اسلامی پر کیے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام نے ہی شروع کیا ہو۔ اسلام نے تو شروع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے سلیوری کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا رول اختیار کیا، جن میں سے یہ آیت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مال کو بھی غلاموں کو آزاد کرنے میں لگانے کا یعنی اس کی اجازت دے دی کہ آپ غلاموں کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بہت سی شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر رقاب بھی کہا کہ آپ غلام کو آزاد کروانے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں، اسلام خود چاہ رہا تھا کہ جو ہے یہ سلیوری کا معاملہ ختم ہو اور جو لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے وہ معاملہ ختم ہو۔ ظاہر ہے ایک بار میں تو اس پر پابندی نہیں لگ سکتی تھی، کیونکہ بہت سی وجوہات تھی۔ اب جو مشرکین تھے، اگر آپ پابندی لگا دیتے غلامی کو، چلو آج سے غلامی ختم، تو مسلمان اس پر عمل کرتے، لیکن مشرکین تو اس پر عمل نہیں کرتے، وہ تو مسلمانوں کو پکڑ کر غلام بناتے ہیں۔ تو اب غلام، اگر وہ مسلمانوں کے غلام کو انہوں نے یعنی مسلمانوں کو پکڑ کے انہوں نے غلام بنا لیا ہے، تو اب مسلمان ان کے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے، تو اب اپنے غلاموں یعنی مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے غلام بنائے گئے ہیں، ان کو جو ہے اب مسلمان واپس کیسے لیں گے؟ کیونکہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ غلاموں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، کہ مثلا آپ نے ہماری قیدیوں کو پکڑ لیا ہے، آپ کے پاس ہمارے قیدی ہیں، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ معاملہ بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ تو جب اگر مسلمانوں پر یہ پابندی لگ جاتی کہ بھئی غلامی کا معاملہ ختم، اور آج سے جس کے پاس جتنے بھی سلیوز ہیں سب کو 100% ختم کر دو، اب آئندہ کبھی کسی کو سلیو نہیں بنانا ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ مسلمانوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو مشرکین غلام بناتے رہتے، قیدی بناتے رہتے، تو پھر اب اپنے قیدیوں کو چھڑاتے کیسے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لوگوں کو بھی قیدی بنایا جائے۔ اس وجہ سے 100% ایک بار میں جو ہے اس کی ممانعت نہیں آئی اور اس کو منع نہیں کر دیا گیا، یا سلیوری کو ختم کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ البتہ اس کی طرف اشارے کر دیے گئے اور بہت سے ایسے اعمال دیے گئے اور بہت سے ایسی چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا، بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ دیا گیا کہ بھئی آپ غلام آزاد کیجئے، اور غلام آزاد کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اجر و ثواب ملنا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو کتنے لوگوں نے جو ہے بس اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کتنے غلاموں کو آزاد کیا۔ بہرحال اس کے بعد غارمین کا ذکر ہے، یعنی جو مقروض ہو، جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو، اس کو قرض سے نجات دینے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، یعنی وہ مجاہد جو جہاد و قتال پر جا رہا ہے لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ کا سامان نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن السبیل، یعنی جو مسافر ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسا مسافر بھی جو حقیقت میں اگرچہ ہو امیر، لیکن اس کے پاس پیسے جو اس کے ہے وہ ہے اس کے گھر میں، اس کے شہر میں، اور جہاں وہ سفر کر رہا ہے وہاں وہ بیچارہ ضرورت مند ہو گیا، اب کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے کہ بھئی وہ پیسے کہاں سے لائے، اب اپنے شہر سے منگا بھی نہیں پا رہا۔ آج کے دور میں سمجھے کہ اب اس کے پاس ATM وغیرہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، امیر تو ہے لیکن اب ایسے شہر میں چلا گیا جہاں اس کے پیسے بالکل وہ نکال ہی نہیں پا رہا ہے، تو وہ ضرورت مند ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے اخیر میں منافقین کا ذکر ہوا، چونکہ منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان کے نفاق کا، ان کے جھوٹ کا، جہاد پر نہیں جانے کے بہانے کا، حیلے جو وہ کرتے رہے، اور پھر ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینے کا اور نیکی سے منع کرنے کا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنے کا ذکر رہا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے منافقین کو۔ منافقین کی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں اندر سے تو کافر ہیں، سامنے مسلمانوں کے سامنے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور یہ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، تو یہ تو مومن تو ہے نہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیے گا، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا اور سب جانتے تھے یہ منافق ہے، اس کی جب موت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نہ ہی کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائیے اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ وہاں نہ جائیں، اور آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی منافق کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اس میں منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین، میں نے بتایا تھا غزوہ تبوک کے بارے میں
جن حضرات کو نے نہیں سنا ہے وہ کل کی ریکارڈنگ ضرور سن لے کہ کس طرح وہ سخت مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے اور کتنی پریشانیوں سے انہیں غزوہ تبوک میں نکلنا پڑا تھا. تو جو منافقین تھے وہ خواہ کے عذر پیش کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے تاکہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے. تو ان آیتوں میں اس 11ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں منافقین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکامات دیے گئے. نمبر 1 کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جھوٹے عذر تم پیش نہ کرو ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کو ہمارے اوپر کھول دیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹے عذر پیش کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی، کوئی ویلڈ وجہ نہیں تھی کہ تم غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ محض تم اپنی جان بچانے کے لیے، اور چونکہ تم اندر سے مسلمان نہیں ہو تو تمہیں اپنی جان کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، اس وجہ سے تم پیچھے رہے. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جھوٹے عذر پیش نہ کریں. دوسرا حکم یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے اعراض کریں، انہیں اگنور کریں، نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ منافقین جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ کے اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہاں سچ میں میرے پاس یہ عذر تھا، اس وجہ سے میں نہیں جا پایا. آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے آپ کو ہرگز راضی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیں آپ آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اب گزشتہ آیتوں میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان مخلص مومنین کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے. تقریباً ایسے 10 تھے، 10 ایسے صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے. تو 10 میں سے 7 ایسے تھے جنہیں اتنی زیادہ ندامت ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلرز سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ہمیں معاف نہیں کر دے تب تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، اور جب تک معاف کر کے خود ہمیں نہ یہاں سے کھول دے تب تک ہم نہیں نکلنے والے. یعنی وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تو انہیں اتنا افسوس ہوا اور اتنا گلٹی انہیں فیل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان 7 میں مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 مخلصین صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو ٹوٹل تو 10 تھے، یہ 7 ہے. اب وہ باقی جو 3 ہیں ان کا کیا معاملہ ہے یہ اس سورت کے آخر میں. اب آئیں آیت نمبر 107، اس میں مسجد ضرار کا ذکر ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو منافقین نے کیا کیا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی، اور اس مسجد کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا محاذ تیار کر دیا جائے جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، نقصان پہنچایا جائے. مسلمانوں کو لگے کہ بھئی یہ مسجد ہے، لیکن جنہوں نے مسجد بنوائی ان کی یہ پلاننگ تھی کہ وہاں مسجد میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی اور جو اسلام دشمن ہیں انہیں وہاں پناہ دی جائے گی. تو یہ منافقین مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ تشریف لا کر نماز پڑھا دیں تاکہ برکت حاصل ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو غزوہ تبوک سے واپسی پر میں اس مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ تبوک سے واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ منافقین تھے اور یہ منافقین وہ ہیں جنہوں نے مسجد کی عمارت جو بنائی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لہٰذا آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں. اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو پہلے قباء میں کچھ دیر تک ان کا قیام رہا. تو قباء کے قیام کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد قباء کے نام سے معروف ہے. تو اب تو وہ قباء کا ایریا بھی مدینہ المنورہ کے اندر ہی داخل ہے. آج وہاں بھی جس کو اللہ تعالیٰ جا کر نماز پڑھنے کا موقع دے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. تو وہاں کے لوگوں نے تقوی کی بنیاد پہ اس مسجد کی بنیاد ڈالی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قباء کی مسجد تو اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں، اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر کی اللہ نے ان کے
ایمان کی گواہی دی اور ان کا جو جذبہ ہے اس کی بات کی، اور وہ جو کس طرح پاکی پسند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جہاں تک مسجد زرار کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ آئے تو اور خبر پہنچ چکی تھی، وحی نازل ہو گئی تھی کہ بھئی یہ مسجد جو ہے مسجد زرار ہے، نقصان والی مسجد ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، منافقوں نے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو ختم کروا دیا، اسے برباد کروا دیا۔ بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تک منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے سے پیچھے رہ رہے تھے اور جھوٹ موٹ کے عذر پیش کر رہے تھے، تو اب ان مومنین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہوا یہ کہ بیعت عقبہ میں اللہ یعنی نبوی سال کے اعتبار سے 13ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے مکۃ المکرمہ میں جو آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے یعنی 13واں سال، اس وقت تیسری مرتبہ یثرب سے یعنی مدینہ المنورہ سے 70 افراد آئے ہوئے تھے، اوس و خزرج کے وہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ تو اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، عقبہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں اور یثرب آ جائیں، مدینہ المنورہ آ جائیں۔ مدینہ المنورہ کا جو پہلے نام تھا وہ یثرب تھا، مدینہ بعد میں اس کا نام پڑا۔ تو وہاں بلایا گیا، انہیں دعوت دی گئی کہ آپ ہجرت فرما دیں، مکہ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہم نے وہاں پہ اسلام کی دعوت دے دی ہے، آپ آئیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق ہم ساری چیزیں کریں گے اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، اور پھر بہت سی چیزوں کا وعدہ کیا کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور خصوصاً جہاد و قتال پر بیعت کی کہ جب مشرکین ظلم کرتے ہوئے مسلمانوں پر آگے بڑھیں گے، مقابلہ کریں گے، تو آپ کے حکم سے ہم بھی ان سے لڑیں گے، ہم بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جب بیعت ہوئی تو اس کے بعد ان مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، ان چیزوں کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی ہماری جو جان ہے اور ہمارا مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، ایک سودا کیا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں جنت دیں، اس کے بدلے میں میری جان اور میرا مال آپ کے لیے، یعنی آپ کا جیسا حکم ہوگا میری جان وہی لگے گی، آپ کا جیسا حکم ہوگا میرا مال وہی لگے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب آئیں آیت نمبر 118 میں۔ اب اس میں ان باقی 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ 10 تھے، 7 کا ذکر گزر گیا، 7 نے جن کے متعلق میں نے کہا پلرز میں انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو۔ اب ان 3 کا ذکر ہے جو ان 10 میں سے تھے۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے پر ان کے پاس جاتے ہیں اور کوئی عذر پیش جھوٹا عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں۔ وہ یہ سمجھتے رہے ان میں سے بعض کہ بھائی ہمارے پاس سواری ہے ہی ہے، مسلمان تیاری کر رہے ہیں، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کے ساتھ ملنے میں، یہی سوچتے رہے کہ بھئی ابھی جا کے قافلے میں جڑ جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ یہ ٹالتے کیا ہوا کہ قافلہ بہت آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب ان صحابہ کرام کو بہت ندامت ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو غلطی کر دی، مجھے تو آگے فوراً جانا چاہیے تھا، مجھے سستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ویلڈ عذر نہیں تھا، ہم نہیں جا پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی کا ان لوگوں نے اعتراف کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا ہے تب تک انتظار کرو۔ تو تقریباً 50 دن تک اللہ کے حکم سے پھر ان 3 افراد کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی اس طرح بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا، کوئی ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا کہ اللہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو 50 دن تک یہ سلسلہ آزمائش ان حضرات پر جاری رہی، اور بہت سخت آزمائش تھی کہ زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی،
اور یہ پریشان رہتے تھے، روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا، اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، مسلمان بات نہیں کر رہے۔ تو 50 دن تک یہ آزمائش چلی، پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور جس میں ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس وجہ سے جو ہے اس سورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے اللہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کون وہ سچے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی جلوت میں بھی اور اپنی خلوت میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ جو متقی ہوتے ہیں وہی سچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا ایک بہترین نسخہ بتایا کہ تم متقی تقوی اختیار کرو اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، سچائی والوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ جو صحبت ہوتی ہے، انسان جس سرکل میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہو، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوں، ایماندار ہوں، امانت دار ہوں اور دیندار ہوں، تو آپ کے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں گی۔ اگر آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ شخص، وہ حضرات ایسے ہیں، وہ افراد ایسے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو وہ کوالٹیز، بری کوالٹیز کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی آئے گی اور آپ کو متاثر کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، متقین کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو، تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو۔ پھر آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو سب سے افضل بھی ہیں اور جو تمہاری تکلیف سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں سیدھے راستے پہ لانے میں بہت حریص ہیں، وہ فکر کرتے ہیں تمہاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو تاکہ جنت میں جائیں، لوگ جہنم میں نہ جائیں۔ تو ایسے مہربان، ایسے شفیق اور ایسے ہمارے کرم کرنے والے نبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بھیجا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں، اگر آپ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل رکھا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے غم میں کمی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ملے۔ انسان ہمیں عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جس کو غم وغیرہ میں مبتلا ہو تو یہ پڑھا کرے کثرت سے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہرحال اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی ہے اور مکی سورتوں کا جو اسلوب رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان پر زور زیادہ دیا جاتا ہے، مثلا توحید، رسالت اور آخرت، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو سورہ یونس میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کو بیان کیا گیا اور پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے گئے تاکہ مشرکین کو بتا دیا جائے کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قوموں نے جس طرح انہیں جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس میں ترغیب اور ترہیب کا پہلو اس صورت میں غالب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں خاص طور پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا، کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی، ایک نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی انسان نبی کیسے ہو گیا؟ اگر کسی کو نبی بھیجنا ہی تھا اللہ کو تو کسی فرشتے کو بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کی بھی تردید کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی کو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب تو جو نبوت کا مقصد تھا وہ تو پورا ہوتا ہی نہیں۔ انسان کہتے کہ بھئی ہم کیسے عمل کریں گے، یہ تو فرشتہ ہے اس وجہ سے کر رہا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا تھا تو وہ ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی پیش کیا جائے، اس لیے اللہ کے تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنی توحید پر دلائل دی اور آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرنے کا ذکر کیا۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، 6 ایام میں بنایا۔ یوم 6 دنوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی میں یوم جو ہے ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ یہ جو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس سے مراد یہ دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کا دن ہمارا ہوتا ہے، یا 24/6 آپ کریں اتنے گھنٹے میں بنایا، نہیں، بلکہ
एग्जैक्ट कितने मिनट्स में कितने घंटों में बनाया है हमारे टाइम के एतबार से इसका इल्म 100% हतमी इल्म हमारे पास नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ने कहा कि 6 अय्याम में उन्होंने बनाया, तो यौम एक लंबी मुद्दत को कहते हैं, तो 6 लंबी मुद्दतों में बनाया। अब वो कितनी लंबी मुद्दत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, वो हजारों साल करोड़ों साल भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी साइंस के उस चीज से ये आयत नहीं टकराती है जिससे साइंस ने ये प्रूव किया है या ये साबित किया है कि भाई दुनिया इतने हजारों साल में बनी है। तो बहरहाल ये जहन में रहे। अच्छा, उसके बाद मुशरिकीन का जो एक और मुतालबा था उसका भी जवाब दिया गया कि वइदा तुतला अलैहिम, आयत नंबर 15, वइदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, कि जब उन पर हमारी खुली निशानियां, हमारी आयतें पेश की जाती हैं, खुले तौर पर पढ़ी जाती हैं, और क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना, तो जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हैं, यानी जो ईमान नहीं रखते हैं, वो अल्लाह के नबी से कहते हैं इति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा उबद्दिल, इस कुरान को हटाकर कोई दूसरा कुरान लेकर आइए या इसी में कोई तब्दीली कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि आप कह दीजिए ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं इसको तब्दील कर दूं, इसमें कोई तब्दीली करूं या कोई और ले आऊं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं तो तुम्हें वही पढ़ के सुना रहा हूं जो मुझ पर नाजिल हो रहा है। कुरान में हेर फेर करने की इजाजत मुझे भी नहीं है। ये बिल्कुल A to Z वो कलाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल किया गया है। उसके बाद कुरान की सदाकत के हवाले से चैलेंज किया गया। अब चूंकि मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतराज लगाते थे कि अलियाज़ु बिल्लाह कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं नाजिल हुआ है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से आयतें बनाते हैं, अपनी तरफ से कुरान गढ़ते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने सिंपल सा चैलेंज दिया, अगर तुम्हें लगता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है और तुम्हें लगता है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, तो वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। तो जब एक इंसान अपना कलाम पेश कर रहा है तो दूसरा इंसान भी उससे बेहतर पेश कर सकता है। तो कुल फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जरा इस कुरान की एक सूरत जैसी भी कोई सूरत लेकर आओ। और तुम अपने साथ सबको मदद के लिए ले लो, तमाम इंसानों को अपनी मदद में ले लो, तमाम जिन्नातों को अपनी मदद में ले लो, और सब मिलकर एक कुरान की एक सूरत जैसी सूरत लाकर दिखाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कुरान की जो फसाहत है, बलागत है, अपने अल्फाज के एतबार से भी, जुमलों के एतबार से भी और मानी के एतबार से भी जितनी गहराई है और जिस हाई लेवल पर यह कुरान फायज है, अपनी जुबान के एतबार से भी, अपने उलूम के एतबार से भी, उस कलाम जैसा कोई कलाम इंसान ला ही नहीं सकता। ये कुरान सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान के मुतालिक जो चैलेंज किया गया है इसके 3 मराहिल हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये किया गया मुशरिकीन को कि अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह के नबी का कलाम है, ये अल्लाह का नहीं है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपना कलाम है, वो उन्होंने गढ़ा है, तो ऐसा करो कि इस जैसा कुरान लाकर दिखाओ, लेवल 1। तो अब पूरा कुरान तो इस जैसा लाना तो दूर की बात, तो अल्लाह ने उस चैलेंज को थोड़ा कम किया और कहा कि चलो कुरान की 10 सूरतों जैसी सूरतें लेके आओ, यानी इस जैसी 10 सूरतें लेकर आओ। ये लेवल 2 है। फिर उसके बाद लेवल 3 कि भाई अगर 10 सूरत नहीं तो कम से कम एक सूरत तो इस जैसी लाकर दिखाओ। अब उसके बाद चौथा लेवल फातू बिहदीसिम मिस्ली, एक आयत भी इस जैसी लाकर दिखा दो। तो ये 4 लेवल है और मुशरिकीन जाहिर है आज तक और कयामत तक इस जैसी आयत को, कुरान की आयतों की जैसी आयतों को पेश नहीं कर सकते। बाज लोगों ने कोशिश की पेश करने की और टूटी फूटी अरबी में आयतें बनाई, या फिर ऐसी अगर ग्रामर के हिसाब से वो आयतें उनकी बनाई हुई, जो उनके बनाए हुए जो जुमले थे अगर वो सही भी थे तो उसमें वो फसाहत और बलागत नहीं थी, मानी के एतबार से वो गहराई नहीं थी। तो कुरान करीम की आयतों का मुकाबला करना ये नामुमकिन है। बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है अपने इल्म की वुसअत का जिक्र किया। मुशरिकीन ये कहते थे कि भाई जब हम गल जाएंगे, हमारी हड्डियां रेजा हो जाएंगी, हमारे गोश्त गल जाएंगे कब्र में जाने के बाद, फिर दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं हम? कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जर्रा किस इंसान का है, किस इंसान के जिस्म का ये जर्रा है? सारे इंसान कैसे जिंदा हो जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला से कोई भी चीज मख्फी नहीं है, अल्लाह के इल्म में सारी चीजें हैं। तुम अपने इल्म और कुदरत, अल्लाह ताला के इल्म को अपने इल्म पर कयास नहीं करो। अपना तुम्हारा इल्म महदूद है, अल्लाह तो बहुत ज्यादा जानने वाला है, अल्लाह का इल्म वसी है। पूरी कायनात में जो छोटी सी छोटी चीज है वो भी अल्लाह से मख्फी नहीं है। तो अल्लाह के लिए तुम्हें दोबारा जिंदा कर देना ये कोई मुश्किल की बात नहीं है।
اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، پچھلے قوموں کا ذکر شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو وہ دعوت دیتے رہے، تقریباً 950 سال تک انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان کے ذریعے انہیں ختم کر دیا اور غرق کر دیا ان کی قوم کو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ گزرے گی آگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے پاس انہوں نے دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے، اور ظلم و زیادتی بنی اسرائیل پر جاری رکھا، معجزات دکھائے، جو لاٹھی کا معجزہ تھا وہ بھی دکھایا، ید بیضا کا جو معجزہ تھا وہ بھی دکھایا۔ میں نے بتایا ید بیضا کا معجزہ کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں، آپ انہیں اسے دیکھ لیں۔ بہرحال تو اس کے باوجود فرعون نے نہیں مانا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، تو وہ روانہ ہوتے ہیں، یا فرعون کو خبر پہنچتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر پیچھا کرتا ہے اور تعاقب میں آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ایک سمندر کے قریب پہنچتے ہیں، وہ سمندر جسے بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل میں یہ ہوا تھا کہ لاٹھی ماری اور دو حصہ ہوا سمندر کا، یہ بات صحیح نہیں ہے، دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحر احمر میں، ریڈ سی میں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، اور آگے سمندر، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ، پیچھے تو فرعون آیا ہوا ہے، اس کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے۔ تو جب انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سمندر کو پھاڑ کر جو ہے راستہ بنا دیا، اور دو طرف پانی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا رہا، اور نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل بیچ سے، اور وہ پار ہو گئے۔ تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے دیکھا، اس کے باوجود پیچھا کر رہا ہے، اور وہ بھی اس راستے میں داخل ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل تو آگے تھے، وہ نکل گئے، تو اب فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بند کر دیا، اور وہ وہیں غرق ہو گیا۔ اور جب ڈوبنے لگا تو اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اب میں بھی ایمان لے آیا اس خدا پر کہ اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس خدا پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا هل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس سے پہلے فساد پھیلاتے رہے، مچاتے رہے، تو اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔